عوام خبردار ہوشیار، کورونا کی افریقن قسم زیادہ مہلک قرار دے دی گئی۔ کورونا کی افریقن قسم نوجوانوں کو بھی شدید متاثر کر رہی ہے۔ نئی قسم 70% تک دوسروں تک پھیلنے کی صلاحیت رکھتی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ کورونا کی افریقن قسم زیادہ مہلک قرار دے دی گئی ہے۔ طبی ماہرین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کورونا کی افریقن قسم نوجوانوں کو بھی شدید متاثر کر رہی ہے۔ نئی قسم 70% تک دوسروں تک پھیلنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ کورونا وائرس کی افریقن قسم ہے جسے زیادہ مہلک قرار دیا جا رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کورونا وائرس کی یہ قسم نوجوانوں کو بھی شدید حد تک متاثر کر سکتی ہے۔ نئی قسم 70% تک دوسروں تک پھیلنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے۔ عوام خبردار ہوشیار رہے، کورونا کی افریقن قسم زیادہ مہلک قرار دی جا رہی ہے۔ جی ہاں، کورونا وائرس کی ساؤتھ افریقن قسم سامنے آئی ہے۔ نئی قسم زیادہ مہلک قرار دے دی گئی، نوجوانوں کو شدید متاثر کرنے لگی۔ افریقن قسم میں 70% تک دوسروں تک پھیلنے کی صلاحیت موجود، کورونا ویکسینیشن کروانے والوں کو بھی متاثر کر سکتی ہے، یہ بھی بتایا جا رہا ہے، جبکہ عوام کو خبردار اور ہوشیار کیا جا رہا ہے۔ کورونا وائرس کی ساؤتھ افریقن قسم سامنے آئی ہے، نئی قسم زیادہ مہلک قرار دی جا رہی ہے، نوجوانوں کو شدید متاثر کرنے لگی ہے۔ افریقن قسم میں 70% تک دوسروں تک پھیلنے کی صلاحیت موجود ہے۔ بالکل بتایا جا رہا ہے پھیلاؤ کی صلاحیت پہلی قسم سے زیادہ ہے۔ کورونا کی افریقن قسم نوجوانوں کو شدید متاثر کر رہی ہے۔ نئی قسم 70% تک دوسروں تک پھیلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کورونا کی افریقن قسم زیادہ مہلک قرار دی جا رہی ہے۔ عوام خبردار ہوشیار رہے، احتیاطی تدابیر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے، کیونکہ کورونا وائرس کی نئی افریقن قسم بھی پاکستان میں آ چکی ہے، جسے زیادہ مہلک قرار دیا جا رہا ہے۔ کورونا کی افریقن قسم نوجوانوں کو بھی شدید متاثر کر رہی ہے۔ نئی قسم 70% تک دوسروں تک پھیلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کورونا کی افریقن قسم زیادہ مہلک قرار دی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں، کورونا کی افریقن قسم نوجوانوں کو بھی شدید متاثر کر رہی ہے۔ نئی قسم 70% تک دوسروں کو متاثر کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کورونا کی افریقن قسم زیادہ مہلک قرار دی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں VCUHS پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ افریقن قسم بھی آ چکی ہے کورونا وائرس کی، یہ کس طرح سے جو ہے پہلی جو کورونا کی ٹائپ ہے اس سے مختلف ہے، اور کس حد تک کس ایج گروپ کے لوگوں کو زیادہ متاثر کر رہی ہے؟ یہ جو کووڈ-19 کی وائرس ہے، یہ ایک بہت بڑی لارج پارٹیکل کی وائرس ہے، RNA وائرس ہے، اور یہ بہت ریپڈلی ملٹیپلائی کرتی ہے یا ڈیوائڈ کرتی ہے باڈی میں اور باڈی کے باہر بھی۔ اور ظاہر ہے جب ایک وائرس ہو اور RNA کی ہو اور ریپڈلی ڈیوائڈنگ ہو تو اس میں میوٹیشنز اور ویریشنز آنا کوئی ایسا عجوبے کی بات نہیں ہے۔ بہت ساری ویریشنز آ چکی ہیں۔ ود ان پاکستان اس وقت ہمارے پاس 13 کے قریب سٹینز ہیں مختلف، اور جو اس وقت ہیں دنیا میں یہ جو وائرس جب چلی ووہان سے اور چائنا میں آئی اور پھر چائنا سے آگے ایران آئی تو اس نے میوٹیٹ کیا، اپنی ساخت بدلی۔ اسی طرح بھی امریکہ گئی تو وہاں بدلی، یورپ گئی تو وہ بدلی۔ ابھی جو ریسنٹلی B117 میوٹیشنز آئی جس کا مطلب یہ تھا کہ 17 میوٹیشنز ہیں جو پھر ساؤتھ افریقہ سے گئی، اور وہ UK میں، اور UK سے پاکستانی اور لاہور میں خاص کر بہت بڑی پاپولیشن ایسی ہے جو UK میں سیٹلڈ ہے، تو وہ جب واپس شادیوں پہ آئے تو ادھر لے آئے۔ اور ابھی اس وقت ہمارا خیال ہے کہ 60 سے 70% جو سٹرین ہے پاکستان میں، یا وہ ساؤتھ افریقن سٹرین ہے یا UK کا سٹرین ہے B117 یا B1351 جو کہ ساؤتھ افریقن سٹرین ہے۔ ان دونوں سٹرینز کا فیکٹ یہ ہوا کہ جو وائرس ہے وہ ایک سے دوسرے انسان کو لگنے کی صلاحیت اس کی 75% بڑھ گئی، یعنی کہ آلموسٹ دگنی ہو گئی۔ دوسرا، یہ جو جوان یا بچے ہیں جن کی اممیچور ہوتا ہے ابھی ACE2 ریسیپٹر، جو وائرس یہ لنگز کے ذریعے انٹر ہوتی ہے باڈی میں، سانس کے ذریعے، اور وہاں ACE2 ریسیپٹرز ہوتے ہیں، یہ بچوں میں اتنے ویل ڈیولپ نہیں ہوتے، اس لیے بچوں کو یہ اٹیچ نہیں ہو رہی تھی۔ اب یہ ill developed ACE2 ریسیپٹرز کو بھی ان کی افینٹی بڑھ گئی ہے، اور اٹیچ ہونا RBD یعنی ریسیپٹر بائنڈنگ ڈومین اس کی تھریش ہولڈ کم ہو گئی ہے۔ تیسرا اس میں یہ ہوا کہ اس کی ویرولنس زیادہ ہو گئی کہ اس کے پھیپھڑے کو افیکٹ کرنے کی صلاحیت اس کی کافی حد تک بڑھ گئی۔
پہلے 5 سے 7% لوگوں کو پھیپھڑے افیکٹ ہوتے تھے، اب تقریباً 25 سے 30% کو ہونے شروع ہو گئے، اور اسی طرح شرح اموات بھی بڑھ گئی۔ تو اس لیے اس کا جو میرے آپ کے لیے یا آپ کے دیکھنے سننے والوں کے لیے مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا ڈبل ہو گیا چانس آپ کو لگنے کا، تو آپ کو احتیاطی تدابیر بھی ڈبل کرنی تھی۔ آپ نے احتیاطی تدابیر کم کر دیں، چاہے وہ دھرنے تھے، چاہے جو کچھ ادھر تماشا ہوتا رہا وہ تھا، جہاں سموسے پکوڑے کی دکانیں تھیں، آپ نے تو جو جتنے بھی SOPs جو ڈسکرائب تھے پرسکرائب تھے ان کو بلیٹنٹلی وائلیٹ کیا۔ تو اس لیے آبویسلی یہ سرج بہت زیادہ ہے اور مورٹیلٹی بھی بڑھ رہی ہے۔ 1 گھنٹے میں تقریباً 10 کے قریب جانے جا رہی ہیں، جو رپورٹڈ دو کم ہیں لیکن رپورٹڈ ہمیشہ ہوتی کم ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت تشویشناک صورتحال میں ہیں ہم۔ ایک وبا ایسی ہے جس کو ہم 3rd ورلڈ وار بھی کہتے ہیں، کیونکہ 40 لاکھ کے قریب جو چیز جان لے لے وہ 3rd ورلڈ وار ہی ہو سکتی ہے، اور انفارچونیٹلی یہ ابھی آگے بڑھ رہی ہے، اور ہمارا ویکسینیشن پروگرام بھی اتنا ابھی فعال نہیں ہوا۔ تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، تاکہ ہم زندہ رہیں گے تو ویکسینیٹ ہوں گے، اور الٹیمیٹلی بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ VCUHS اپنا موقف دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر جاوید اکرم نے اپنا تجزیہ دیا ہے اس حوالے سے کہ افریقی قسم زیادہ خطرناک ہے، لیکن قسمیں سامنے آتی رہتی ہیں، جبکہ ہمیں جوائن کیا ہے صدر PMA نے بھی۔ ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویکسین جو ہے وہ اس افریقی جو قسم سامنے آئی ہے اس کے خلاف کتنی مؤثر ثابت ہوگی؟ جیسے ابھی جاوید اکرم صاحب ہی فرما رہے تھے، دیکھنے میں یہی آیا کہ یہ میوٹیشن جو ہے ساؤتھ افریقن N501Y اس کے ساتھ جو کنٹین کرتی ہے، اور ویسے اس وائرس کے لیے جو کہا جاتا ہے کہ یہ میوٹیٹ اپنی جو ہیت ہے وہ بہت سی تبدیل کرتی ہے، اس تبدیل کرنے کی خاطر، لیکن وائی دا سائنٹسٹ آر وریڈ اباؤٹ اٹ کہ جو ساؤتھ افریقن آئی ہے ہمارے ساتھ، سٹین پہلے تھی برازیلین بھی ہے، اس کے ساتھ UK تھی جس کے اندر 70% جو تھا سپریڈ وہ زیادہ تیزی سے تھی، ساؤتھ افریقن ہے۔ اس کا مسئلہ جو آ رہا ہے، جو سائنٹسٹ دیکھ رہے ہیں کہ ہاؤ دا ایفیکیسی آف دی ویکسین از گوئنگ ٹو ہرٹ بائی اٹ۔ اوورآل ابھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ ویکسینز ایسی ہیں جو اس کو بھی کور کرتی ہیں، لیکن ابھی یہ دیکھنے میں ہے کہ اس کا سپریڈ ایک تو بہت زیادہ ہے، مطلب دس از اے لیتھل، مور لیتھل ہے یہ جو ساؤتھ افریقن ہے، اور پاکستان کے اندر 5-6 کیسز غالباً آ چکے ہیں، اور مزید سپریڈ کا ہمیں بہت شدید خطرہ ہے ویکسین کی خاطر۔ اوورآل دا ویکسین کورز اٹ آل، لیکن ابھی دیکھنے میں یہ آ رہا ہے، جو اس کو سٹڈی مزید کی جا رہی ہے، کہ اس کے ساتھ خدا نخواستہ وہ ویکسین جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ دنیا کے اندر اویلیبل ہیں، whether it is going to be effective for the South African strain or not، یہ بھی ابھی سٹڈیز کے اندر جاری و ساری ہے۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر اشرف نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ اپڈیٹ کر رہے تھے، اس حوالے سے بتا رہے تھے کہ کس طرح سے یہ قسم پہلے وائرس سے مختلف ہے اور ہسپتالوں میں پیشنٹس بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ہیلتھ رپورٹر سری 42 زاہد چودھری صاحب۔ زاہد چودھری صاحب بتائیے گا، کرونا کی نئی قسم سامنے آ چکی ہے، پہلی قسم سے زیادہ مہلک قرار دیا جا رہا ہے، ہسپتالوں میں پیشنٹس کی کیا صورتحال اس وقت بتائی جا رہی ہے؟ کیا ہسپتالوں میں کیپیسٹی موجود ہے، ٹیکل کیا جا سکے گا اگر صورتحال اسی طرح سے بڑھتی رہی؟ 3rd ویو جو ہے کرونا وائرس کی، اس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ شدت دیکھنے میں آ رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اب مزید 28 اموات جو ہیں وہ سرکاری طور پر رپورٹ ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 1726 نئے مریض جو ہیں ان کی تصدیق کی گئی ہے۔ ہسپتالوں میں رش بدستور موجود ہے اور بڑھ رہا ہے۔ 760 ایسے مریض ہیں جن کو کرونا وائرس لاحق ہے اور ان کو ہسپتالوں میں داخل کیا گیا ہے، جن میں سے جو 227 مریض ہیں وہ وینٹیلیٹر پر ہیں سرکاری اور پرائیویٹ اسپتالوں میں، جن کی حالت انتہائی تشویشناک قرار دی جا رہی ہے۔ جہاں تک اس ساؤتھ افریقن جو ہے وہ ویریئنٹ کا تعلق ہے کرونا وائرس کے، تو اس کے جو ساؤتھ افریقہ سے پاکستان آنے والے جو مسافر ہیں ان کے ذریعے یہ کیسز جو ہے وہ گزشتہ 2 سے 3 ماہ کے دوران جو ہے وہ رپورٹ ہوئے، اور اس میں جو ہے وہ یہ شہری جو واپس آئے تھے ساؤتھ افریقہ سے، ان میں یہ جو ہے وہ سٹرین پائی گئی اور ان کے کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کی تصدیق ہوئی۔ وہاں سے اس کا سپریڈ شروع ہوا، اور اب ماہرین کے مطابق ایسے افراد جو کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لگوا چکے ہیں، ان کے بھی اینٹی باڈیز بننے کے باوجود جو ہے وہ کرونا وائرس میں مبتلا ہو رہے ہیں، جس کی وجہ یہ ساؤتھ افریقن سٹرین ہے، جس کو انتہائی مہلک قرار دیا جا رہا ہے۔ اور ابھی پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم اور پروفیسر ڈاکٹر اشرف نظامی جس طرح آپ کو جو ہے وہ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے
کہ یہ واقعتاً بہت بڑا ایک چیلنج بن چکا ہے، کیونکہ ساؤتھ افریقن اور برازیلین یہ دو سٹرین اس وقت ایسی ہیں پوری دنیا میں جو بہت مہلک قرار دی جا رہی ہیں، ان کو انتہائی خطرناک قرار دے دیا گیا ہے طبی ماہرین کی جانب سے، اور ساؤتھ افریقن سٹرین جو ہے اس کا لاہور کے شہریوں کو اس وقت سامنا ہے۔ ٹھیک ہے، سینئر ہیلتھ رپورٹر زاہد چودھری ہسپتالوں میں کیا اس وقت صورتحال اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اس کے ساتھ ساتھ وی سی یو ایچ ایس پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم ہمارے ساتھ موجود تھے، اور صدر پی ایم اے ڈاکٹر اشرف نظامی نے بھی اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا۔ شکریہ آپ سب کا۔ کورونا کی افریقن قسم نوجوانوں کے لیے زیادہ مہلک قرار دی جا رہی ہے۔